كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے مفتی سراج آج منڈے پروگرام اور رقیہ شرعیہ آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی، اور جو کچھ پرابلم ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو ختم کرے اور سولف ہو جائے. اللہ سے میں ایسی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں. لیکن سب سے پہلے ہم اپنا پروگرام شروع کریں اس سے پہلے آپ تمام حضرات مخاطب سے میری ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ضرور بھی ضرور اپنے فرینڈز اور فیملی کو میرے اس پروگرام کے بارے میں واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے یا کسی طرح انفارم کریں. انشاءاللہ جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سب کے سننے کا ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کے خزانے میں قیامت کے دن بے انتہا ثواب لکھ دیا جائے گا. جو آدمی جتنا پڑھے گا اتنا ثواب آپ کے خزانے میں لکھا جائے گا. یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ٹھیک ہو بھائی جان؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بھائی جان میرا ایک سوال ہے. جی بولیے. پاکستان جس طرح نا کسی نے فون کیا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہے تو مجھے ہے نا میری مدد کرو، لیکن ہم مجھے نہیں پتا اس کے پاس تو باقی جتنا غریب لوگ ایک بھینس ہے بس اس کا دودھ نکال کے تو اپنا گزارا کرتے ہیں. جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ مزدوری کرتا تو، لیکن سونے کا نہیں پتا اس کے پاس سونا ہے یا نہیں، کہ اس کو زکوٰۃ لگ دی ہے یا نہیں. وہ بہت منتیں کر رہی ہے کہ میری مدد کرو، بیٹیوں کی شادی کرنی. اگر ان کی ضرورت سے زیادہ سامان نہیں ہے، ان کے جو کھانے پینے رہنے سہنے کے اس سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ بیٹیوں کی شادی میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتی ہے. اچھا دے سکتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا مہربانی بھائی جان، جزاک اللہ. اچھا بھائی، یہ پروگرام تو ماشاءاللہ Q&A کا نہیں ہے، ان سے کوشچن آنسر کا نہیں ہے. یہ پروگرام ہے، یہ رقیہ شرعیہ کا ہے، تو اس پر اس قسم کے سوالات کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ہر قسم کے درد اور لا علاج بیماری کا ایک مجرب درود شریف ہے، بہت ہی، جو علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا زندگی میں نے اس کو آزمایا ہے، ہزاروں لاکھوں مرتبہ میں نے جن کو بتایا باڈی درد کے لیے، باڈی پین کے لیے، اور اسی طریقے سے لا علاج بیماری. The doctor said there is no medication to cure it. لا علاج بیماری کے لیے زبردست ایک وظیفہ ہے جو علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی قسم کا بھی درد ہو اور بیماری کے لیے اس بیمار پر اس وظیفے کو دم کریں. دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
3 بار درود شریف پڑھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 بار درود پاک پڑھیں اور 7 بار یہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھ کے بتلاتا ہوں، بعض لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے، اس لیے میں نے پڑھ کے بتلا دی، اور ساتھ ساتھ میں اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ یہ اصل ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ پھر درود شریف سن لیجئے، اور درود شریف، یہ درود شریف ہے جو پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، 3 بار پہلے 3 بار بعد میں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ درود شریف 3 times، سورۃ الفاتحہ 7 بار، سورۃ اخلاص 3 بار، پھر یہ درود شریف 3 بار پڑھ کر اس مریض پر دم کریں۔ اگر یہ درود شریف 100 بار پڑھ لے 100 ٹائم، فرمایا کینسر کے مریض کے لیے بھی زبردست علاج ہے، is a best treatment، بیسٹ درود شریف، very nice درود شریف for who؟ even the cancer، those who have the cancer۔ اللہ اکبر، لا علاج بیماری کے لیے انشاءاللہ العزیز اس مریض کو فوراً شفا ہوگی۔ یہ درود شریف ہے، یا پھر اس کا ایک طریقہ دوسرا بھی ہے کہ 7 بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر سارے مرحومین مرحومات کو ثواب پہنچا دیں، پھر بیٹھ کر یہ درود شریف 100 بار پڑھ لیں اور مریض پر دم کر لیں۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء، داء ودواء، داء بیماریاں، دوا all type of medication، وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ 100 ٹائم پڑھ کر مریض پر دم کر لے، پانی میں دم کر لے، پورا دن وہ پانی پیتے رہے۔ آپ دیکھیے نا، کر کے تو دیکھیے، کر کے دیکھیے، 3 دن کیجئے، 7 دن کیجئے، 11 دن کیجئے، مریض ضرور ضرور ٹھیک ہو جائے گا، بہت زبردست ہے۔ تو آج کے اس ہمارے شو میں آپ کو سب سے پہلا وظیفہ ہے، ہر درد اور لا علاج بیماری، یہاں تک کہ شوگر اور کینسر کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے درود شریف کا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے 2 طریقے بیان کیے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ لیں، اور یہ درود شریف پڑھ لیں 100 بار، یا 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں، پھر بیٹھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں درود شریف کی، اور دم کرے مریض کے اوپر یا پانی میں دم کر کے پیے، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ دوسرا، اس ہفتے میں ایک آدمی نے سوال کیا، بہت ہی قرض دار ہے، got so much debt on his head۔ اگر اس درود شریف کو آدمی پڑھتا رہے تو پہلے تو قرض دار نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ ایسا قرض داری سے اس کو بچائے گا، اور اگر قرض دار ہو جائے تو اللہ اس کو نجات دے دے گا۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے بچائیں گے۔ اور اگر مقروض ہو چکا ہے، if he become مقروض he have to pay debt، so غیب سے اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ کون سا درود شریف ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود شریف ہے اتنا زبردست ہے کہ آدمی کے لیے ایک تو قرض نہیں ہوگا، اللہ اس کو مدد کرتا رہے گا، اور اگر قرض ہے تو جو آدمی اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسان صورت پیدا فرمائیں گے۔ اب ایک اور ہے صلاۃ الحاجت۔ یہ صلاۃ الحاجت کا وظیفہ ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اس کی ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ Whatever he needs in his life, Allah will fulfill for it۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، نفل نماز، perform 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ In first رکعت 10 times سورہ کافرون، and in second رکعت سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون۔ in first رکعت 10 times، in second رکعت قل هو اللہ احد 10 times، and then السلام علیکم، normal نفل نماز is finished۔ in first رکعت سورہ فاتحہ 1 time and 10 times سورۃ الکافرون۔ in second رکعت سورہ فاتحہ and 10 times قل هو اللہ احد۔ after سلام 10 مرتبہ 10 times third کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ third کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ and 10 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ، یا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا کہیں؟ یا رب یا رب یا رب، کتنے بار کہیں؟ 100 بار، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، 100 مرتبہ کہیں، پھر اپنی ضرورت پوری کریں، مانگے اللہ پاک فلاں کام ہے، کیس ہے، مقدمہ ہے، کورٹ کیس ہے، یا فلاں آدمی کا پرابلم، فلاں 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 جو بھی ہے، بچی کی شادی نہیں ہوتی، بچہ کی شادی نہیں ہوتی، یا اور دشمن ہے، ہر چیز کے لیے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کریں،
اور آمین کہہ دے بس. صحیح کہہ رہا ہوں. یہ جتنے وظائف بیان کرتا ہوں بہت ہی مجرب ہے, ایکسپیرینس والے. مجھے یاد پڑتا ہے ابھی ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا, تو ہمارے ایک دوست ہے بہت قریبی, اٹس لائک اے فادر, ان کا نام ہے شفیع بھائی فیض ہے, ڈربن میں رہتے, از لیونگ ان ڈربن. اینڈ سب کو بتا وظیفے تو دیکھا, دوست تھے تو دیکھا تو میرا ہی ٹک ٹاک پر وہ وظیفہ تھا, جو وظیفہ یہاں بیان کیا جاتا ہے اس کو ٹک ٹاک پر نقل کر دیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ I want to see the مفتی صاحب live, تو he came special to visit me there in the house of Shafi Bhai. Alhamdulillah, I met him. He was so happy. He says میرے ہر کام ان وظائف سے ہو رہے ہیں. یہ جتنے بھی وظیفے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بہت ہی مجرب ہے, یقین جانا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صلاۃ الحاجت کی نماز بتائی ہوئی ہے, کر کے تو دیکھو. جسٹ ٹرائی یور بیسٹ, you just try yourself and see Allah will fulfill your needs. جھکنے والے بہت ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں مانگنے والا کہاں ہے؟ ہم تو سائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ رو منزل ہی نہیں, راہ بتلائیں کس کو, کوئی ہے ہی مانگنے والا نہیں. اللہ سے مانگ کر دیکھیں, آپ دیکھیں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت انشاءاللہ. ابھی میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, فوراً آپ سنتے رہیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به. جی ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے تھے ابھی تک بہت ہی زبردست وظیفہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب ایک دوسرا وظیفہ حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ. مقاتل رحمت اللہ علیہ, most of the scholars of tafsir they always mention the name of Muqatil rahmatullah alayh. They narrates from him. انہوں نے ایک بہت ہی مجرب بیوٹیفل دعا بیان فرمائی. And he mentioned this was the dua that Isa alayhi salam used to read مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. used to read. جب تم اس دعا کو پڑھو صبح میں 100 مرتبہ, تو فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی دعا مانگو, وٹ ایور دعا یو میک آفٹر دس دعا, ریسائٹ 100 ٹائم دس دعا, پھر جو بھی دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں, اگر قبول نہ ہو تو پھر مقاتل پر کھس اور ملامت کرنا. یہ خود کہہ رہے ہیں, ان کی خود, یہ شمس المعارف میں ان کی یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت مقاتل رحمت اللہ. بہت ہی مجرب دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ صبح میں فجر کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں یہ دعا. کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک یا قدیم یا دائم یا فرد یا احد یا وتر یا سمد
या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बहुत आसान है, अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम। So to mention the Quran and Hadith, those names. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक या क़दीम या दाइम या फर्दु या अहदु या वित्रु या समदु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 100 बार पढ़ लें ये दुआ। उसके बाद दुआ करें, अगर दुआ कबूल ना हो तो मुकातिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यू कैन कर्स ऑन मी, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, मुझ पर मलामत करना। ये बहुत जबरदस्त दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम यूज्ड टू रीड व्हेन ही यूज्ड टू गो टू द ग्रेवयार्ड, मुर्दों को जिंदा करते थे। यूज्ड टू रीड द दुआ, द डेथ पीपल यूज्ड टू बिकम अलाइव। दैट्स द दुआ। Who mentioned that? Sahib Shamsul Ma'arif in Arabic kitab, Muqatil Rahmatullah alayhi mentioned. It says very powerful wazifa, very powerful dua. एक बार और पढ़ लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, बहुत सारे लोग माशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको शौक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या क़दीम या दाइम या फर्दु या अहदु या वित्रु या समदु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। पेज नंबर 269 शम्सुल मारिफ। बहुत जबरदस्त वजीफा, बहुत जबरदस्त। अल्लामा अबू अब्दुल्लाह अपनी किताब शम्सुल मारिफ में एक और वजीफा नकल करते हैं पेज नंबर 269 पर। ये भी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी किताब है शम्सुल मारिफ। उसमें एक जगह लिखा है, अगर कोई आदमी बहुत परेशान हो अपनी जात के एतबार से, अपनी बीवी के एतबार से, बच्चों के एतबार से, जॉब के एतबार से, फैक्ट्री के एतबार से, या और बहुत सारी परेशानियां हैं, जो जेल में होते हैं, प्रिजन्स में, या किसी पर केस है, बहुत जबरदस्त वजीफा हजरत फरमाते हैं कि जुमा की रात में, यानी थर्सडे इवनिंग, थर्सडे गुसल करे, बाथ जस्ट बिफोर मगरिब नमाज में गुसल, वे नाइस क्लोथ्स, फिर मगरिब की नमाज पढ़े और मगरिब से लेकर इशा तक मस्जिद में, या औरत है तो घर में, एक अपने मुसल्ले पर बैठी रहे, मुसल्ले पर बैठी रहे, किसी से कोई बात न करे, डोंट टॉक टू एनीबॉडी। गुसल just before Maghrib, then put on nice clothes, read your Maghrib namaz, sit on the musalla after sunnats, sit on musalla, zikr, जो भी जिक्र हो, अवाबिन पढ़ने के बाद इशा तक don't talk to nobody। इशा की नमाज फिर पढ़ ले, इशा की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ ले, सुन्नत के बाद नफल पढ़ ले, उसके बाद वितर की नमाज पढ़े, और वितर की नमाज में एक काम करना है, वो क्या है, 100 टाइम अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ने हैं, या अल्लाह, या रब,
या हय्युन या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, या अल्लाह या रब या हय्युन या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। लास्ट सजदा होता है ना, थर्ड रकात ऑफ वितर, इन सजदा फरमाया 100 बार कहे, फिर नमाज पूरी कर ले। नमाज पूरी करने के बाद अल्लाह से अब अपनी जरूरत मांग ले, हाथ उठाकर, या अल्लाह मेरा फुला काम, फुला प्रॉब्लम, फुला चीज, फुला परेशानी अल्लाह दूर कर दे। तो आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी उन परेशानियों को दूर कर देगा। ये आपके सामने एक बेस्ट 3-4 वजीफे मैंने आपके सामने बयान किए। एक और हदीस है, और वह हदीस क्या है? मुमकिन हो तो सुबह एम्प्टी स्टमक, नाश्ते से पहले, जिसको हम कहते हैं उर्दू में नहार मुंह, एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह 7 खजूरे अजवा खा ले। 7 खजूर अजवा खा ले, क्या होगा उससे? यह हदीस मेरे जेब की नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। When you wake up in the morning, अगर किसी पर जादू हो चुका है, तो जादू इज बीन डन, या जादू से बचना चाहे जी, तो क्या है? 7 खजूर। जन्नत की खजूर कौन सी है पता है? अल अजवा मिन अल जन्ना, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल अजवा मिन अल जन्नत, अजवा जन्नत की खजूर है, जो मदीना मुनव्वरा की अजवा होती है ना, उसके लिए। बुखारी शरीफ में क्या है, हदीस नकल करता हूं, आप सुनिए, बहुत अच्छे वज़ाइफ है, आसान है। बुखारी शरीफ में फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तसब्बह कुल्ल यौमिन 7 तमरातिन अजवा, मन तसब्बह कुल्ल यौमिन 7 तमरातिन अजवा लम यदुर्र फी ज़ालिकल यौमि सुम्मुन वला सिहर, औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो आदमी सुबह खाली पेट, सुबह तसब्बह, दोपहर नहीं, सुबह का लफ्ज है तसब्बह, खाली पेट, 7 दाना अजवा खजूर का खा ले, 7 खजूर खा ले, 7 खजूर, गुठली को फेंक दे, लेकिन 7 खजूर खा ले अजवा। फरमाया उस दिन उस पर न पॉइजन असर करेगा और न जादू, ब्लैक मैजिक उस पर असर नहीं करेगा, सुबह से लेकर शाम तक। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मुझे कोई परेशानी है मेरे घर में, मतलब मुझे कुछ परेशानी है घर में, मियाँ की भी, और मेरे 3 बच्चे हुए हैं तो वो फौत हो गए हैं। अच्छा, तो घर के अंदर में आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो है, हाँ, वो 7 मरतबा और आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पानी में दम करें। मुफ्ती साहब मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जो है ना, इतना तो याद है ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या तो ये करे, या तो अल्लाह का एक नाम है, या फत्ताहु, या फत्ताहु, या फत्ताहु, ये 111 बार पढ़ें और पानी में दम करें और घर की हर कोने में छिड़क दें और खाने में डालकर पीते रहे। इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएगी। तो या फत्ताहु 111 दफा हाँ,
یہ 111 وسا یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، پانی میں دم تو کریں. گھر کے 6 کونوں میں جس مرضی کمرے میں پھینک دو، ہر کمرے میں جا کے. جی کونے میں تھوڑا تھوڑا، باقی یعنی ایک بڑی بوتل میں دم کر لے، تھوڑا لے کر گھر میں چھڑک دے، اور باقی کو کھانے پینے میں، پانی میں، جس میں بھی استعمال کرنا ہے کرتے رہے. انشاءاللہ پیٹ کے اندر سے بھی پریشانیاں دور ہو جائے گی. بچوں کی جو ہوتی ہے پریگننسی کی، یا پیدا ہونے کے بعد بچوں کے انتقال کی، یا مسکیریج کی، ہسبینڈ کا بھی پرابلم ساؤٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ کھانے میں دم ڈال دے، پانی کو پیتے رہے انشاءاللہ. سب پیتے رہے. جی ہاں، آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل سکی مولانا صاحب؟ انشاءاللہ وہ بعد میں نمبر لے لے اسٹوڈیو سے، انشاءاللہ بات ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اچھا بھائی، جادو کے طور کے لیے، جادو کے بلیک میجک کو ختم کرنے کے لیے ایک زبردست حدیث دعا ہے ترمذی شریف میں، بہت زبردست دعا ہے. 7 مرتبہ یہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں. کون سی دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، مجھے شفا دے دے. 7 مرتبہ پڑھنا ہے صبح میں. دیکھو ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو BBC پر یقین ہے، CNN پر یقین ہے، دنیا کے نیوز پر یقین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے. یقین رکھو، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیں گے جادو سے، جنات سے، بیماریوں سے. دوسری ایک دعا ہے مسلم شریف میں، یہ دعا تو میں نے پہلے ہی بتائی تھی، آپ سب کو یاد ہے. وہ ہے جہاں کہیں درد ہو، یہ ایک تجربہ کر لینا آپ، جہاں کہیں درد ہو وہاں رائٹ ہینڈ رکھنا ہے، ایسے ہاتھ رکھنا ہے. جہاں درد ہے ہاتھ رکھنا ہے. سر میں ہو تو سر میں، یا آنکھوں پر ہو تو آنکھوں میں، کان پر ہو تو کان پر، شولڈر پر ہو تو شولڈر پر، چھاتی میں ہو تو چھاتی میں، پیٹ میں ہو تو پیٹ میں. جہاں کہیں درد ہو ہاتھ رکھنا ہے. اور ایک دعا پڑھنا ہے اوتھینٹک حدیث آف مسلم شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہت جلد شفا ہو جائے گی. وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی برکت ہے. میرا اور آپ کا وظیفہ تو چل جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یہ، دا بیسٹ وظیفہ شون بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور دعا ہے بخاری شریف میں. کون سی دعا ہے؟ اللہم رب الناس، بہت اچھی دعا، بہت اچھی دعا، بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے. اللہم رب الناس، یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ہائی کیا زبردست دعا ہے. اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی، اے اللہ تو شفا دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء کوئی شفا نہیں دے سکتا، الا شفاؤک مگر تیری ہی ذات شفا دینے والی ہے،
ایسی شفا لا یغادر سقما، اس کے بعد بیماری نہیں آتی۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کتنی اچھی دعائیں، ایسی دعائیں تو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، یا اس کو لکھ کر کے اپنے پاس کہیں رکھنی چاہیے، جب بھی پریشانی ہو فوراً یہ دعا پڑھیں۔ بخاری شریف میں ایک اور دعا ہے، بچوں کو نظر لگ جائے، خود کو نظر لگ جائے، بیوی کو نظر لگ جائے، گھر والوں کو نظر لگ جائے، پانی میں دم کرے پیتے رہے، اپنے اوپر دم کر لے، بچوں پر دم کر لے، بچیوں پر نظر لگ جاتی، شادیاں نہیں ہوتی، ایول آئیز ہو جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، لڑکوں پر نظر لگ جاتی، شادیاں نہیں ہوتی، دکان پر نظر لگ جاتی ہے، کسٹمر نہیں آتے، بہت ساری چیزیں۔ آدمی کھاتا کھانا، نظر لگ گئی، کھانا چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ایسے جو کھاتے ہی نہیں، بہت سارے، نظر لگ گئی اس کو۔ بچے ہیں دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ ایسی دعا سیکھیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر نظر، اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، نواسوں پر دم کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ بخاری شریف میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا آپ نواسوں کو یہ دم کرو۔ کتنا زبردست اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کتنے لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یو کے میں کئی لوگ میری بات سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے بتاؤ؟ ہمیں دنیا کی ساری چیزیں یاد ہے، لیکن اپنے نبی کی پیاری پیاری دعائیں، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں، یاد نہیں ہوتی۔ ہم رونا روتے رہتے ہیں، ارے بھائی میرے نبی نے بتلایا، یہ تو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں آیا، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کم سے کم عمل تو کر کے دیکھیں۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ عین کے معنی نظر لگ جانا۔ یہ مسلم شریف میں ایک اور دعا ہے، وہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے، فرمایا اپنے اوپر صبح شام دم کر لیا کرو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ابو داؤد شریف میں دعا ہے۔ خالد بن ولید سوتے نہیں تھے، جرنیل تھے، اتنے طاقت والے تھے، ساری بیٹل کو ون کر لیا، لیکن بندے کو رات میں نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کی، پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، اتنا بہادر آدمی گھبرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتلائی، ابو داؤد شریف میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ابو داؤد شریف میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا، یہ دعائیں ہیں، اس کو یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک کیا ہوگا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کر لیتے سب مل کر، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ نیشنل انٹرنیشنل جہاں جہاں مرد عورتیں جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اے اللہ ان سننے والے اور ہم سب کی مغفرت فرما،
اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہے اے اللہ ان کی ضرورت کو پوری فرما۔ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ آج کی رات میں ہاتھ اٹھایا تیرے نبی کی پیاری باتوں کے بعد اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالحین میں سے بنا۔ جن کی اولاد بے جوڑ ہے صالحین جوڑے نصیب فرما، جوڑ والوں میں محبت نصیب فرما، جو بے اولاد ان اولاد صالح نصیب فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ اپنے آقا کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے، اور جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر یا اللہ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آئندہ منڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔